اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام نے آج ہمیں ایک بار پھر اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے۔ مدینہ منورہ کی اپنی قدرتی جغرافیے کے لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت ہے اور اسی کے باعث یہ عالمگیر شہرت بھی رکھتا ہے جو کہ دنیا کے دوسرے شہروں کو حاصل نہیں۔ مدینہ ایک ایسی وادی میں ہے جس کو پہاڑوں نے ہر طرف سے فصیل کی طرح گھیرا ہوا ہے۔ پروگرام مدینہ تاریخ کے آئینے میں نئی ملاقات پر آپ کو مدینہ منورہ سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آئیے تاکہ ہم مدینہ منورہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ مدینہ منورہ کی وادیاں لامحدود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی وادیوں کا خصوصی تذکرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مدینہ منورہ زمانہ قدیم سے وادیوں اور نخلستان پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس خطے میں آباد ہونے کا شوق پیدا ہوا کہ اس میں وادیاں اور کھیتیاں وغیرہ ہیں، اور ایک مدت سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ پہلی وادی جس کا تذکرہ سب سے اہم ہے وہ بابرکت وادی، وادی عقیق ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے مغربی جانب واقع ہے۔ اس کا نام عقیق اس لیے ہے کہ اس نے ہر رات کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ چونکہ اس وادی کی مٹی سرخ ہے جو کہ قیمتی عقیق پتھر کے مشابہ ہے، اس لیے اسے عقیق کہتے ہیں۔ وادی عقیق کی خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو مبارک قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا، ذوالحلیفہ پہنچے تو وادی عقیق میں اترتے وقت فرمایا، یہ مبارک وادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی وجہ سے اس وادی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اسے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی کا سنت مطہرہ میں بڑے تواتر سے ذکر موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی عقیق کی جانب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، یہ برتن پکڑو اور اس وادی سے بھر لو، کیونکہ ہم اس وادی سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق کے صحن کے متعلق فرمایا، یہ صحن اچھی منزل ہے اگر ہوا تیز نہ ہو۔ مدینہ کے کئی اہم آثار گزر چکے ہیں۔ ان میں وہ محلات بھی ہیں جو اس وادی کے کنارے پر بنائے گئے۔ ان محلات میں سب سے اہم جلیل القدر تابعی عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا محل اور ان کا کنواں ہے۔ ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اس پر سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کا گھر بھی ہے۔ ان محلات نے وادی عقیق کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا، بلکہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت نظارے کی وجہ سے لوگ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے، خصوصاً جب یہ وادی پانی سے بھر جائے۔ یہ مدینہ کی واحد وادی ہے جس میں پانی اب تک جاری ہے۔ یہ وادی لوگوں سے آباد تھی، خاص طور پر عہد اموی میں اس وادی کے کنارے بنے محلات کی پوری دنیا میں شہرت تھی۔
اس وادی میں بیر روما ہے، جسے جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر وقف کر دیا تھا، جبکہ ایک اور معروف کنواں بئر اریس بھی ہے۔ وادی عقیق مدینہ کے جنوب سے شروع ہو کر شمال تک جاتی ہے۔ یہی وہ وادی ہے جس سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبوی بنانے کے لیے مٹی لی گئی۔ مدینہ کی ایک وادی وادی بطحان ہے۔ یہ وادی مدینہ کے جنوب مشرق سے شروع ہو کر شمال مغرب تک جاتی ہے۔ یہ وادی قدرے خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھر اس میں واقع تھے۔ وادی میں جب پانی آ جاتا تو اہل مدینہ کو خوف لاحق ہو جاتا کہ کہیں پانی ان کے گھروں میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ وادی جنوب مشرق سے شروع ہو کر قربان اور مسجد نبوی کے مغرب سے گزرتی ہوئی موجودہ سیح اور زغابہ تک جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں پیش آنے والے کئی واقعات اس وادی سے وابستہ ہیں۔ ان آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی نذیر کے یہودی وادی بطحان میں آباد تھے۔ یہودیوں میں سے مشہور کعب بن مالک ہے، جس کے والد طے قبیلہ سے آئے اور بنی نذیر کے یہودیوں میں شادی کی، پھر یہودی بن گئے۔ جب کعب پیدا ہوا تو یہ یہودیوں کا سردار بنا اور عہد نبوی میں چند صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کعب کے بعد پھر یہودی یہاں آباد ہوئے۔ پھر اس وادی میں کئی تاریخی معرکے ہوئے۔ غزوہ خندق بھی وادی بطحان کے کنارے ہوا، جہاں جبل صلع کے مغرب سے یہ وادی گزرتی ہے۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی سے وضو کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا، اللہ ان کفار کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے لیٹ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں اترے، وضو کیا اور پھر تاخیر ہونے کی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی۔ پھر زغابہ کے علاقے میں یہ وادی دیگر وادیوں سے جا ملتی ہے۔ اب اس پر بہت بڑا ڈیم بنا دیا گیا ہے، جو کہ 3 چھوٹے چھوٹے ڈیموں سے ملا ہے۔ اس وادی کا نام بطحان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نشیبی علاقہ ہے۔ اس کا دوسرا نام وادی ابو جیدہ بھی ہے، کیونکہ ابو جیدہ نامی شخص نے اس پر بند قائم کیے تھے تو وادی کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے وادی ابو جیدہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وادی بطحان جنت کی نہروں میں سے ہے۔ یہ عظیم وادی آج بھی موجود ہے، اگرچہ اندرون مدینہ اس کے آثار مٹ چکے ہیں۔ ان وادیوں میں سے ایک وادی رانونا ہے، جسے رانون بھی کہا جاتا ہے۔ وادی محظور، وادی مزینیب، وادی رانونا، ان تینوں وادیوں سے مل کر وادی بطحان بنی۔ ان وادیوں پر بھی کئی تاریخی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ وادی محظور پر بنی قریظہ آباد تھے، جن کو غزوہ خندق کے بعد جلا وطن کر دیا گیا۔ وادی رانونا جبل عیر سے لے کر مدینہ میں واقع گھروں اور پھر مسجد جمعہ کے علاقے تک پھیلی ہے۔ مسجد جمعہ بھی اسی وادی رانونا میں بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ وادی بطحان سے جا ملتی ہے اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بہرحال ماہرین ارضیات کے مطابق جغرافیائی لحاظ سے مدینہ کی 7 معروف وادیاں ہیں: وادی قنات، وادی محظور، وادی مغینیب، وادی بطحان، وادی عقیق، وادی رانونا اور وادی شبا۔ ان کے علاوہ جو وادیاں ہیں وہ انہی کا حصہ ہیں، جو کہ آخر کار انہی میں جا ملتی ہیں۔ مدینہ ہر طرف سے شمال کی طرف جھکا ہوا ہے، اسی وجہ سے تمام وادیاں اسی جانب اکٹھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 بڑی وادیاں بطحان، محظور اور عقیق ہیں۔ ساری وادیاں مجمع الاودیہ جا کر وہاں مل جاتی ہیں، جو مدینہ کے
شمال مغرب میں واقع ہے، جسے زغابہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ وادیاں دیگر علاقوں سے آنے والی وادیوں سے مل کر وادی حمد میں گرتی ہیں اور یہ سمندر سے جا ملتی ہے۔ ہم خاص طور پر یہ بتانا چاہیں گے کہ مدینہ کی مٹی میں جو خصوصیت ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ وہ دم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، پھر اپنی انگلی کو لعاب سے تر کیا، پھر پانی میں ڈالا، پھر مٹی لگائی، پھر تر کیا اور مٹی لگائی اور ساتھ یہ الفاظ دہرائے: اللہ کے نام سے، ہمارے باز کے لعاب سے، ہماری مٹی سے ہمارے اس بیمار کو شفا ہو، ہمارے پروردگار کے حکم سے۔ یہ کلمات آپ نے بار بار دہرائے تو مریض کو شفا مل گئی۔ تربت و ارزنا میں اگرچہ بعض علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے ساری زمین مراد ہے، یعنی جہاں بھی مسلمان آباد ہوں وہ ارض نام شامل ہے۔ مسئلہ اگرچہ اسی طرح ہی ہے، لیکن مدینہ کو پھر بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا، اگر اس سے عموم مراد ہے تو مدینہ کی سب سے امتیازی حیثیت ہے، اور اگر یہ مدینہ کے ساتھ خاص ہے تو مدینہ کے لیے موزوں تر ہے، کیونکہ مدینہ کو بے شمار امتیازات حاصل ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب کیا اور اسی مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں۔ اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یثرب کے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور سمجھی، پھر اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو یثرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سنا۔ یہ آدمی 6 خزرج سے اور 2 اوس قبیلے سے تھے۔ پھر آئندہ سال ان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ ان آدمیوں کی تعداد 12 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یثرب کی طرف سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ انہیں دین حنیف کی تعلیم دے۔ جب وہ آئندہ سال آئے تو یثرب کے چیدہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ اس وقت ان کی تعداد 72 تھی، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی جان قربان کرنے پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے جو کہ اللہ کے دین کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ انہوں نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ خوشی نہ خوشی میں آپ کی اطاعت بجا لائیں گے اور وہ آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ سودا بڑا ہی فائدہ مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا انہیں شرف ملا اور تاریخ کے اوراق میں اپنا نام لکھوا لیا۔ مسلمان مکہ سے یثرب کی جانب ہجرت کرنے لگے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی شکل میں مسلمان ہجرت کر کے یثرب پہنچنے لگے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے، جیسا کہ اکثر مورخین نے بیان کیا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھے۔
اسی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزرنے والی 13 سالہ نبوی زندگی کا صفحہ الٹ دیا اور مدینہ منورہ کا خوبصورت صفحہ کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بیعت عقبہ ثانیہ کے 2 ماہ اور کچھ دن بعد ہوئی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدینہ میں محل وقوع کے اعتبار سے جو خوبصورت اشیاء ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ زمین کے طول بلد کے ایک ہی درجے پر واقع ہے۔ مدینہ 39 درجہ 36 دقیقہ جبکہ مکہ 39 درجہ 45 دقیقہ پر واقع ہے، یعنی دونوں کا درجہ تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ مدینہ کا امتیازی وصف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس بارے میں نے بہت تحقیق کی، اگرچہ کچھ دوستوں نے اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ مسجد نبوی شریف کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تو اس کی سمت عین کعبہ کی طرف تھی، حالانکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ سیرت النبی اور کتب تاریخ میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تحویل قبلہ کے بعد سمت درست کرنے کے لیے دیواروں بنیادوں کو توڑ کر یا گرا کر کوئی تبدیلی کی ہو۔ فقط اتنا کیا کہ شمال سے جنوب کی طرف رخ کر لیا اور بس، اور بعد میں ہونے والی توسیع جنوب کے علاوہ باقی اطراف میں کی گئی۔ جنوب کی طرف توسیع بالکل نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک سفر میں مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک یثرب کہا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے قریب پہنچے تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے، جو کہ مسلمان تاجروں کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ مسلمان ہر روز مدینہ سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مژدہ سنا تو اہل یثرب لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرتے ہوئے خوشی خوشی دوڑے اور بچیوں نے ترانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حبشیوں نے کھیل پیش کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی دوسری حدیث ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی تو ہر چیز روشن ہو گئی۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے عورتوں اور لونڈیوں کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے مدینے میں داخل ہوئے جسے العصبہ کہا جاتا ہے، اور قبا بستی میں بنی عمرو بن عوف کے گھروں کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ بستی مدینہ سے باہر تھی، اور راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں 12 راتیں قیام پذیر رہے۔ کلثوم بن ہدم کا گھر آپ کی قیام گاہ تھی، اور سعد بن خیسمہ کے گھر میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، اور یہاں غیر عیال دار لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب کوچ کیا، اور بنی سالم عمرو بن عوف کی رہائش گاہوں کے پاس وادی رانونا میں اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اس کو اب مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ہر قبیلہ پیشکش کر رہا تھا کہ آپ ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ سب آپ کو دعوت دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کے لیے وہ کہتے کہ ہم نے مسلح ہو کر دفاع کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے فرماتے، اس کو چھوڑ دو، یہ حکم باری تعالیٰ کی پابند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری چلتی رہی، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی جگہ پر جا بیٹھی، پھر اٹھی اور دوسری جگہ کی طرف متوجہ ہوئی اور وہاں بیٹھ گئی، پھر اٹھی اور پہلے والی جگہ پر جا بیٹھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی سواری کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباد کاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسجد نبوی مدینہ کا مرکز ٹھہری۔ یہ ایسی بنیاد تھی جہاں سے ممتاز اسلامی سوچ ابھری۔ یہ ایسا مرکز تھا جہاں لوگ 5 مرتبہ دن میں نماز کے لیے جمع ہوتے۔ دوسرا یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے ارد گرد مسلمانوں کے گھر ہونے چاہیے۔ چنانچہ غیر مملوکہ اراضی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ بندی کی، اور اس پر مسجد کے گرد شمال، جنوب اور مشرق کی جانب گھروں کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ اکثر گھر مغرب کی طرف تھے، مثلا دار ابو بکر، دار حکیم، دار سکینہ، دار تمیم داری، دار معاویہ اور دار القضاء۔ ان تمام چھوٹے بڑے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اسلام میں مسجد مرکزیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مسجد نبوی بھی بڑے بڑے اہم کاموں کے لیے استعمال ہوتی، مثلا مسجد اللہ کا گھر ہے، سو اس میں ہر روز تمام مسلمان جمع ہو کر 5 نمازیں ادا کرتے۔ دار القضاء اور مجلس شورا کی جگہ بھی ہوتی، اسی میں بیٹھ کر آراء کا تبادلہ ہوتا۔ مسجد تعلیمی ادارہ بھی تھا، یہاں سے ہر دور میں علماء اور فقہاء دعوت و تبلیغ کے لیے تیار ہوتے رہے۔ حکومت کا مرکز بھی مسجد تھی، یہاں سے فوجی دستے روانہ ہوتے، بلکہ مریضوں اور جنگی زخمیوں کے علاج کا ٹھکانہ بھی مسجد تھی۔ چنانچہ
مسجد مسلمانوں کے تمام تر امور کا مرکز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بابرکت جگہ منتخب کرنے کے بعد مسجد تعمیر کروائی۔ مسلمانوں نے جب عراق، شام اور فارس فتح کیے تو سب سے پہلے وہاں مسجدیں تعمیر کیں، کیونکہ یہ تعلیم و تعلم کا مرکز تھیں۔ یہاں سے ہر شہر کا کنٹرول سنبھالا جاتا، سو اسلام میں مسجد کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بہت سارے دقیق اور گمبھیر مسائل پر گفتگو کرتے اور علمی اور عوامی مسائل، شہروں اور ملکوں کے معاملات پر بات چیت کرتے۔ فوجی لشکروں کے معاملات بھی یہی نمٹائے جاتے۔ جب حاطب بن ابی بلتہ نے قریشیوں کو مسلمانوں کا ایک راز بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد نبوی میں سب کے سامنے تفتیش کی، تاکہ لوگ جان لیں کہ پیش آمدہ چھوٹے بڑے معاملات سے کیسے نپٹا جائے۔ مسجد نبوی شروع دن سے ہی تربیت و تزکیہ اور علم کا گہوارہ تھی۔ أقبل البشر علينا فأتى بالمكرمات وأتى الخير إلينا بالبسمات أقبل البشر علينا فأتى بالمكرمات۔ مدینہ منورہ سے کئی ملین ٹن کھجور مسلم ممالک میں ہر سال برآمد کی جاتی ہے۔ یہ کھجوریں مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں احباب کے لیے بطور تحفہ لے جاتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین کی بہت زیادہ برکات میں سے چھوٹی سی جھلک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ قسط اختتام کو پہنچی، اور جو ہم نے پیش کیا ہے ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ نے فوائد حاصل کیے ہوں گے۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔